الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ طیبہ تلاوت کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، مگر اللہ ہے، محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کا قول اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے آج محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، حقیقت محمدیہ سے کیا مراد ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے گفتگو کافی ڈیٹیل میں ہوئی کہ اصنام اور معبودان باطلہ، یعنی بت اور ان کے علاوہ جو معبود ہیں باطل ہیں، تو اصنام اور معبودان باطلہ پر انبیاء اولیاء کو، جو کہ انسان ہونے پر پھر نبی ولی ہونے کے ناطے سے دیگر تمام مخلوق سے افضل ہوتے ہیں، ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بت ہیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا اصنام ہیں یا معبودان باطلہ ہیں۔ تو یہ الفاظ بڑے سخت ہیں غیر اللہ، اس کو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، معبود بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ ایک شدید قسم کی حماقت کی جاتی ہے، خصوصی طور سے موجودہ دور میں۔ اور یہ موجودہ دور میں جیسے کرونا جو ہے نا، کرونا متعدی ہے، ایک دوسرے سے لگتا ہے، یہ بھی ایک دوسرے سے بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور لگ رہی ہے۔ اور یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو کفریہ انداز فکر ہے۔ کفریہ سے مراد ہے انکاری، وہ کافر اور ہوتے ہیں، ہم تو کلمہ گو کو کافر نہیں کہہ سکتے، نہ کہنا چاہیے، نہ ہمیں قرآن و حدیث میں ایسا حکم ملتا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دل سے یقین کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ وہ ٹھیک ہے، گناہ گار فاسق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آخر کار جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ حدیثوں میں ہمیں یہی ملتا ہے، قرآن میں ہمیں یہی ملتا ہے۔ اب جو لوگ اصنام اور معبودان باطلہ کے پاس جاتے اور ان کو توسل ڈھونڈتے ہیں، یہ سب کچھ تعلیمات اسلامی کے سراسر منافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ کے سوا، یعنی غیر اللہ کے مراتب کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے صرف لفظ غیر کو ہر غیر پر مساویانہ طریقے سے چسپاں کیے جانا بھی قرآنی احکامات کے خلاف ہے، کیونکہ غیر اللہ میں تو پھر انبیاء بھی آتے ہیں، وہ بھی تعینات کائنات ہیں، صدیقین بھی آتے ہیں، شہداء بھی آتے ہیں، صالحین بھی آتے ہیں، متقی بھی آتے ہیں، نمازی، پرہیزگار، روزے دار، حاجی، سارے اس میں آ جاتے ہیں، علماء خیر بھی آ جاتے ہیں۔ علماء سو تو یہ باتیں کرتے ہیں، اس لیے بات کر رہا ہوں۔ اگرچہ تعین اول، جسے عقل کل یا حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یہ حقیقت محمدیہ یا عقل کل، یہ ایک عارفانہ اصطلاح ہے، عارفانہ اصطلاح ہے، بات سمجھانے کے لیے ہے، لیکن بالاتفاق ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحب السلام، ذات باری میں سہیم و شریک نہیں، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک نہیں ہیں۔ بعض کم علم
حقیقت محمدیہ سے مراد رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معروف ذات لیتے ہیں، جو ایک محض غلط ہے، لا علمی کہہ لیں اس کو۔ صوفیہ کے نزدیک سماعت فرمائیں، جب ذات باحت نے تنزل فرمایا، یا وہ یاد کنت کنز مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں چھپا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا دوں، فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ تو تنزل باحت نے جب ارادہ فرمایا کہ میں پہچانا جاؤں، تو سب سے پہلا جو تعین تھا وہ حقیقت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام تھا۔ اور جب حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عروج کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عروج کی انتہا تنزل ذات کی ابتدا تھی۔ ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عروج کیا، تو آپ کے اس عروج کی جو انتہا تھی، آخری حد تھی، وہ تنزل ذات کی ابتدا تھی، اور ابھی انتہا نہیں ہوئی۔ ہر روز نئی شان سے وہ جلوہ افروز ہوتا ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحے وہ ایک نئی آن بان نئی تجلی سے جلوہ افروز ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہے۔ اس بات سے میں معلوم ہوا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عروج و ذات باری تعالیٰ کے نزول کا جو نقطۂ اتصال ہے، اسے ہی حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ کا عروج ہونا، اس کی انتہا، اور اللہ تعالیٰ کا تنزل کرنا اپنی ذات و صفات کے حوالے سے، یہ ابتدا، اللہ کی ابتدا، محمد مصطفیٰ کے عروج کی انتہا۔ اسے حقیقت محمدیہ کے لفظ سے اصطلاح عارفانہ میں حقیقت محمدیہ کہتے ہیں، عارفانہ اصطلاح میں، جس کا مظہر عتم خود حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر ہے۔ گویا جسم پاک حقیقت محمدیہ نہیں، بلکہ وہ تو حقیقت محمدیہ کا مظہر ہے۔ آپ کا جسم اطہر حقیقت محمدیہ کا اظہار کرنے والا ہے، مظہر نور خدا ہے۔ اور حقیقت محمدیہ وہ ہے جس کا ابھی ذکر کیا گیا۔ گویا جب حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد انصری کے خصائل و صفات کا ادراک ہمارے اذہان کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس حقیقت محمدیہ کا ادراک اور شعور کیسے ممکن ہے جس کا مقام آپ کے جسد انصری سے مقدم و ورا ہے؟ آپ کا جسم پاک تو اس حقیقت کا مظہر تھا، مظہر ہے۔ آپ کا جسم پاک اس حقیقت محمدیہ کا مظہر ہے، بہرحال چونکہ حقیقت محمدیہ تعین اول ہے، اس لیے باقی سب تعینات کے حقائق اور حقیقت محمدیہ میں ایک عظیم فرق ہے، عظیم فرق ہے۔ ایسے ہی خود تعینات کے مقام اور مرتبہ اور آپ کے مرتبہ و مقام میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تعینات کا لفظ میں بول رہا ہوں، مراد یہ جتنی ہماری آنکھ چیزیں دیکھتی ہے کائنات میں، جتنا ہمارا ذہن سوچتا ہے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے یا آنکھوں سے اوجھل ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات اور ذات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کا نام تعینات ہے، اللہ کو ظاہر کرنے والی چیز ہے۔ کہا ہے نا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایسے ہی خود تعینات کے مقام و مرتبہ اور آپ کے مرتبہ مقام میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ آپ کی ذات مقدسہ اور دیگر اصنام کے تعینات کو ایک جیسا سمجھ کر، ہیں تو سب تعینات، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ان کو ایک جیسا سمجھ کر، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اگر کوئی ایک جیسا کسی اور کو سمجھے تو شرک ہو جاتا ہے نا۔ اسی بات کو یہاں سے سمجھیں کہ آپ کی ذات مقدسہ اور جتنے اصنام میں بت ہیں یا معبودان باطلہ ہیں، وہ بھی تعینات ہیں، ان کے تعینات کو ایک جیسا سمجھ کر برابر کا حکم لگا دینا قطعاً غلط ہے، یہ نہیں لگایا جا سکتا۔
یہ ان کم فہموں کا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صنم پرست بھی تو اصنام کو خدا نہیں سمجھتے، اور جو دوسرے حضرات ہیں عقیدت والے جو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پکے سچے غلام ہیں، حالانکہ وہ اپنی اس غلامی کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھتے، لیکن ہے غلام۔ غلام کا کام کیا ہے کہ زیادہ سمجھ بوجھ نہ کرے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، بس ختم، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ غلام کا کام ہے اطاعت کرے، اتباع کرے، بات ختم۔ تو یہ سمجھنے کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو پکی سچے غلام ہیں اور پھر جو سمجھ کے ساتھ غلام ہیں ان کا کیا مقام ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، تو اس طرح کا جو انبیاء کے ساتھ سلوک، اولیاء کے ساتھ سلوک رکھتے ہیں، جو ان کو رسول اور اولیاء ہی مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے، تو یہ پھر ان کے ساتھ کیوں سلوک ایسا روا رکھتے ہیں جو خاص خدا کے ساتھ مخصوص ہے؟ مثلا ان کے پاس حاجت روائی کے لیے جانا، ان سے مدد طلب کرنا، انہیں ذریعہ نجات سمجھنا وغیرہ وغیرہ۔ دعا ٹھیک ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہی ہے نا، ان کو تو اللہ نہیں سمجھتے، پھر ان پر شرک کے فتوے داغے جاتے ہیں۔ کتنا غلط کام ہے، کتنی، بلکہ میں یہ کہوں گا پڑھ لکھ کر حماقت ہے۔ تھوڑا سا الفاظ سخت ہوئے تو ذرا معاف کر دیجیے گا۔ ان اعتراضات کے عزیزان گرامی کے اندر بڑے عقلی جوابات بھی ہیں، مگر چونکہ زیادہ تر ایسے سوالات وہ گروہ کرتا ہے جس کو اتنی عقل ہی نہیں ہوتی، ان کو کیا سمجھانا ہے۔ برا جو فہم قرآن مجید میں اپنی مہارت تامہ کا مدعی ہونے کے سبب شیخ القرآن وغیرہ کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے مناسب یہی ہو عزیزان گرامی قدر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جوابات کو قرآنی آیات سے ہی دیا جائے۔ اب چونکہ وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ کل اس کو آگے بڑھائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔